بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى وعلى آلہ وصحبہ نجوم الهدى قادة التقى أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور ایمانی رشتے سے میرے بھائیوں، عزیز دوستوں اور بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب کے اوپر سب سے بڑا اور آخری احسان کیا ہے کہ ہم سب کی دنیا میں ہدایت ہم کو نصیب ہو جائے اور آخرت میں ہم کو محض اس کے فضل سے نجات حاصل ہو۔ یہ اول اور آخر خلاصہ کہا جا سکتا ہے اپنے علم، اپنے فہم اور اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ قرآن و حدیث میں علم جس کو کہتے ہیں وہ در حقیقت اللہ نے قرآن پاک میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث اور سنت میں اس کو مکمل فرما دیا ہے، جس کا نام ہے صحیح معنی میں علم۔ لیکن کہاں تک بتلایا جائے اور کہاں تک اس کی تفصیل کی جائے، نہ اس کا وقت میرے پاس نہ آپ کے پاس۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بالکل کہا ہی نہ جائے، کچھ نہ کچھ اس کے قریب کرنے کی ضرورت ہے اور قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ علم کا مصداق بدل گیا ہے۔ شیطان نے قرآن پاک کی جو آیت شریفہ تلاوت کی میں نے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا دشمن جو بتلایا ہے وہ شیطان کو بتلایا ہے۔ اور بزرگان دین کا ارشاد ہے، عجیب غریب عرفانی بات ہے وہ، کہ ہر ایک استاد اور ہر ایک شاگرد ہوتا ہے، تو شیطان بھی شاگرد ہے۔ وہ کس کا ہے؟ وہ شاگرد ہے اپنے نفس کا۔ اور ہر شخص کو یہ نفس دیا گیا ہے، ہر جان اس کے پاس کسی نہ کسی اعتبار سے نفس موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ اس نفس کو ایک نفس حضرت جبریل کا ہے، جی اعلیٰ درجے کی نورانی قوت، نورانی صلاحیتوں سے ان کو نوازا گیا۔ وہ تو حضرت جبریل امین ہیں، پوری امانت ان کے رگ و ریشے میں شرائط کی ہوئی ہے۔ خیانت، جھوٹ، کذب، مکر، ریا، یہ سب کچھ نہیں، خالص نورانی مخلوق فرشتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں سے منتخب کیا صرف اور صرف انبیاء۔ سیدنا معبودنا آدم علیہ السلام سے لے کر اور سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ الصادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم تک منتخب فرما دیے گئے۔ اب مقام نبوت کے لیے، درجہ نبوت پر لانے کے لیے کسی کو منتخب نہیں کیا جائے۔ وہ معصوم طبقہ جیسے فرشتے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ایک جماعت کو منتخب فرما دیا اور ایک بڑی تعداد کو منتخب فرما دیا۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ فرشتوں کو ان تک پیغام ہدایت پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا، اور انبیاء کو ہدایت پہنچانے کے لیے کہ ہدایت کن ذرائع سے حاصل ہوتی ہے اور جو چیزیں ہدایت کو روکتی ہیں وہ کیا ہے۔
تو یہ نفس اور شیطان کے جتنے بھی حربے ہو سکتے ہیں یہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں حدیث شریف میں اس کو بیان فرما دیا۔ اب اس کی تشریحات بعد کے مجتہدین نے جن کے مختلف نام ہیں، اصولیین بھی ان کو کہا جاتا ہے، مجتہدین بھی کہا جاتا ہے، مفسرین بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، فقہا بھی ہیں اور صالحین بھی ہیں۔ قرآن پاک میں ان کو 4 لفظوں میں بیان کر دیا۔ روزانہ ہر نماز میں ہدایت کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم۔ میری گزارش ہے ہر طرح سے کوئی گھر ناپاک نہ رہے، اور ناپاکی ظاہری بھی ہوتی ہے، باطنی بھی ہوتی ہے۔ کچھ چیزوں سے نفس ناپاک ہوتا ہے، کچھ چیزوں سے دل ناپاک ہو جاتا ہے، کچھ چیزوں سے دماغ ناپاک ہو جاتا ہے، کچھ چیزوں سے آدمی کی قوت سماعت ناپاک ہوتی ہے، کچھ چیزوں سے قوت بصارت ناپاک ہوتی ہے، نگاہ ناپاک ہوتی ہے، کچھ چیزوں سے نطق کا ذریعہ زبان یہ ناپاک ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک فہرست ہمارے بزرگوں نے تیار کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کو جاننے کی، سمجھنے کی اور برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار بار عرض کیا گیا، دین کے 3 بنیادی شعبے ہیں: ایمان، اسلام، احسان۔ ایمان جڑ ہے، اسلام درخت ہے، احسان ثمرہ اور پھل ہے، نتیجہ ہے۔ اس کے لیے 3 ذریعے بتلائے گئے کہ ایمان، اسلام، احسان کیسے حاصل ہوگا۔ اتباع سنت نبویہ سے، احکام شریعت اسلامیہ سے، اور التزام مشائخ صالحین سے، کہ جو بھی انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین کا راستہ ہے اس کو جن لوگوں نے مضبوطی سے پکڑا یہ کامیاب ہونے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد بھی بتلا دیا ہے، اس کے ذرائع بھی بتلا دیے۔ ایسا نہیں کوئی چیز مبہم ہو، اب 1400 سال کے بعد اس کے لیے مشورہ ہوگا، یا 1400 سال کے بعد کوئی ادارہ قائم ہوگا، 1400 سال کے بعد کوئی جمعیت قائم ہوگی، 1400 سال کے بعد کوئی جماعت تیار ہوگی۔ ہرگز نہیں، گمراہی پر مرو گے اگر یہ اعتقاد رکھا کسی نے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم ایمان پر، اسلام پر، احسان پر مریں، دنیا میں زندہ بھی رہیں ایمان پر، اسلام پر، احسان پر۔ ورنہ یہ شیاطین کے دروازے ہیں کہ فلاں ادارہ گمراہ ہو گیا، فلاں جماعت گمراہ ہو گئی، فلاں جمعیت گمراہ ہو گئی۔ اس چکر میں خدا کے واسطے مت ہو۔ میرے پاس رات بعض اماموں کا فون آیا کہ فلاں صدر صاحب منع کر رہے ہیں احتجاج کو، فلاں صدر صاحب کہہ رہے ہیں احتجاج کرو۔ میں نے کہا سنیے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا۔ ایمانیات اس کا نام ہے۔ اگر کوئی امام اس سے واقف نہیں ہے جاہل ہے، اگر کوئی مولوی بھی اس میں تامکٹوئیاں کر رہا ہے تو وہ بھی فارغ محض ہے، عالم نہیں ہے، اور اگر کوئی جمعیت کا صدر یا جماعت کا امیر ایسی باتیں کرتا ہے وہ بھی گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے۔ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، آپ کو جواب نہیں دینا کہ تم وہاں زندہ تھے، موجود تھے، اور تمہاری زندگی میں، تمہاری موجودگی میں کیا بکواس لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ نے طریقہ بتلایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم حالت قوت میں ہیں، ہمارے اوپر شکر واجب ہے، اور پورے طور پر ضرب یضرب پر عمل کرنا واجب ہے۔ اور اگر ہم کمزور ہیں، قوت نہیں ہے، اللہ کے سامنے ہماری حالت ہے، ظاہر بھی، باطن بھی، جسم بھی، روح بھی، سب اللہ کے سامنے ہے، اللہ ہی کی پیدا کی۔ ہم اللہ کے ہاں صابر اٹھائے جائیں، یہ تو شاکر ورنہ صابر۔ تیسرا راستہ نہیں، تیسرا راستہ منافقین کا راستہ ہے، منافقین کا راستہ ہے، منافقین کا راستہ ہے۔ وہ راستہ مومنین کا راستہ نہیں، ایمان کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے، احسان کا راستہ ہے، اتباع سنت، اہتمام شریعت، التزام طریقہ، والدین کی صحیح تربیت، اساتذہ کی صحیح تعلیم،
اور بزرگوں کی صحیح اصلاح. اور میں یہاں آگرے میں آ کر دوسرا سبق بھی سنانے لگا. دادیال دیکھو کیسا ہے، نانیال دیکھو کیسا ہے، سسرال دیکھو کیسا ہے، سمدھیانہ دیکھو کیسا ہے. یہ 4 ٹھونٹے ہیں. اگر یہ راہیاب ہیں تو تم بھی راہیاب ہوگے، اگر یہ گمراہ ہیں تم بھی گمراہ ہو، اگر اس سے نہ بچے. کیوں بتائیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرما دیا، آخری الارم ہے قرآن پاک. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، پوری آیت 8 چیزوں کو بیان فرمایا. تمہارے آبا، تمہارے باپ دادا، وابناؤکم، تمہاری اولاد. آبا اوپر تک چلے جائیے سب آبا ہیں، نیچے چلے جائیے سب ابنا. وإخوانکم، تمہارے بھائی جتنے بھی، اور تمہاری بیویاں، اور وعشیرتکم، اور تمہارا قبیلہ، تمہارا کنبہ، تمہاری برادری جس پر تم کو بڑا زام ہے کہ ہم ہی ہیں، ہم چمن دیگرے دیش، بس ہم ہی ہیں دنیا میں، ہمارے علاوہ کوئی ہے نہیں کیونکہ ہماری برادری سب سے بڑی ہے. اس خناس کو نکالو دماغ سے. اللہ کے سب کو حاضر ہونا ہے بندگی کے ساتھ. اللہ کے سب بندے دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی بندے ہی ظاہر ہوں گے. وہاں کوئی چودھری نہیں چلے گا، کوئی اس طریقے کی ہیکلی نہیں چلے گی کہ ہم نہیں مانتے تھے، ہم تو اپنے باپ کو مانتے تھے، ہم اپنی اولاد کا خیال رکھتے تھے، ہم صرف بیویوں کا خیال رکھتے تھے، ہم صرف اپنی برادری کا خیال رکھتے تھے. آگے چور بتلائے ہیں مزید، کہاں سے راستے، کہاں سے گمراہی آ سکتی، کہاں سے ہدایت آ سکتی. یہ یاد رکھنا چاہیے، یہی ہدایت کے ذریعے بھی ہیں، یہی ضلالت و گمراہی کے ذریعے. ایسا نہیں کسی کے ضلالت و گمراہی کے راستے. باپ اگر دیندار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی ہے تو وہ پاک ہے. ہمارے بزرگوں سے کوئی پوچھتا تھا کہ حضرت جائیداد اللہ نے بہت دی ہے، اللہ کے فضل سے وقف اولاد کر دیں، تو وہ کیا فرماتے تھے؟ اولاد کو وقف کیجیے دین کے لیے، جائیداد کو وقف نہ کیجیے. پھر وہ اولاد چلائے گی، قیامت تک چلے گی دین کے ساتھ، اور ورنہ وہ اولاد نکمی و ناکارہ ہو کر وقف کو بیچے گی اور کھائے گی، خود بھی گنہگار ہوگی، اولاد کو بھی گنہگار کرے گی. ہو رہا ہے. آج ہماری بڑی بنیادی خرابی کیا ہے؟ ہم صحیح علم حاصل کرنے کی فکر میں نہیں. میرے پاس ایک صاحب آئے، وقت نہیں ہے کیا عرض کروں. ایک صاحب آئے ڈاکٹر صاحب، ایک بچہ ان کا بودم سا تھا، ایک ذرا سمجھدار تھا. تو کہنے لگے مفتی صاحب وہ رات آپ کا بیان میں نے سنا تھا تو میں نے ارادہ کر لیا اس کو پڑھائیں گے. میں نے کہا اس کو یا اس کو؟ اس کی شکل سے میں پہچان گیا اللہ کے فضل سے کہ بیوقوف ہے، یہ سمجھدار. میں کس کو؟ تو جو بیوقوف تھا اس کو کیا اس کو؟ میں نے کہا کہ مثل مشہور ہے دیہاتیوں کی، مری بھیڑ خواجہ کے نام. میں نے کہا جتنے آولے باولے ان کو تو بھیجو سب مدرسوں میں، اور جتنے قاعدے کا ان کو بھیجو کانوینٹ میں. ڈوب کے مر جانے کی بات ہے آگرے والوں کے لیے جب میں نے سنا کہ عیسائیوں کا کالج ایک مالدار مسلمان بن رہا ہے. جو شخص دنیا میں کسی سے محبت کرے گا آخرت میں انہیں کے ساتھ اٹھائے گا. کس کو ترقی دے رہے ہیں آپ؟ جو آپ کو میٹنے کی کوئی کسر نہیں باقی رکھنا چاہتے. فیصلہ انہوں نے صاف صاف کر دیا، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر نظر رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو ہدایت دی، انبیاء نے ہم کو دی. واسطہ ہمارا صحیح ہے، چاہے نسب کی حیثیت سے ہو یا اساتذہ کی حیثیت سے ہو یا بزرگوں کی حیثیت سے ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. مجھے اس میں کوئی تردد نہیں کہ ہمارے باپ گمراہ نہ ہدایت پر تھے، ہدایت پر دنیا سے گئے. قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں. وضو کے لیے مجھ سے فرمایا مجھے وضو کراؤ، یہ ان کا آخری کلام تھا مجھ سے. اسی افضل العلوم میں دار القرآن. تو جن کو دین پر مرنا تھا وہ دین پر مر کر گئے، جن کو دنیا میں پر مرنا تھا وہ دنیا پر مر کر گئے. فیصلہ ہم کو اسی زندگی میں کرنا ہے. 5 منٹ کچھ دیر بھی ہو جائے قاضی صاحب تو ٹھہر جائیے گا. بات ضروری وہ یہ ہے، آج ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے اپنے ماضی کا نہیں، حال کا نہیں، مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. آج اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اپنے بچوں سے یہ عہد لیں کہ تم ایمان پر، اسلام پر، احسان پر مرو گے اور اسی ہندوستان میں رہو گے. کیوں؟ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا وطن ہے یہ. ہمارے باپ حضرت آدم یہاں اتارے گئے.
ہمارے باپ کا وطن ہے، ہم وارث ہیں اس کے. جو کہتا تم نہیں وہ جھوٹا مکار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رگڑ دیں گے اور سور کی موت مرے گا. کوئی اللہ سے نہیں لڑ سکا. اس بل کو ہم بل میں پھینکتے ہیں، ہم اس کو متفق اس سے جس میں مسلمانوں کو میٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ہم متفق نہیں، مسلمان متفق نہیں، ہندوستان کا بچہ بوڑھا جوان مرد عورت کوئی متفق نہیں اس سے جس کو اللہ نے علم دیا ہے، عقل دی ہے، ایمان دیا ہے، اور ایمان و اسلام اور احسان و سنت و شریعت پر مرنے کا جذبہ دیا ہے. وہ اس کو میٹ دے گا لیکن اپنے کو نہیں میٹے گا. ہمارا نفس، ہماری جان، ہماری نسل، ہماری عقل، ہمارا مال، اور یہ سب کس کے محافظ ہے؟ ہمارے دین کے. دین کیا ہے؟ ایمان، اسلام، احسان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مختصر سی سورت 3 آیتیں انا اعطیناک الکوثر، بخشی ہے تم کو کوثر ہم نے تو اے نبی تم، فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ترجمہ نہیں اس کو کہنا چاہیے، مفہوم ہے، ترجمانی ہے. بخشی ہے تم کو کوثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمایا مبارک سے. بخشی ہے تم کو کوثر ہم نے تو اے نبی تم، میری نمازیں پڑھنا، قربانیاں بھی کرنا، جو ہے تمہارا دشمن انجام ہوگا اس کا گمنام ہو کے مرنا. کتنے ایسے فرعون، نمرود، حامان، شداد پیدا ہوئے، مر گئے کوئی جانتا بھی نہیں. انشاءاللہ 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 ہم اللہ پر توکل کر کے کہتے ہیں جو والد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا تھا جب یہ بی جے پی حکومت آئی تھی لوگ اس سے نہ ڈرے، اللہ سے ڈرے. مسلمان سے ایمان ہے، مسلمان بنے. مسلمانوں کی وجہ بے بسی ہے نامسلمانی. مسلمان کا مسلمان نہ ہونا یہ بے بسی ہے اس کی، اور کوئی بے بسی نہیں. ہمیشہ جو انبیاء کے ساتھ ہوا، اگر ہم لوگ اس طریق پر رہیں گے تو وہی خدا ان کا تھا، وہی خدا ہمارا ہے، خدا نہیں بدلا. ایک شخص کہہ رہا تھا کہ صاحب یہ ہمارا 19واں بھگوان ہے. میں نے کہا 18 کا اندازہ ہم کو ہو گیا بھائی. ہم نے کہا تم نے 19واں بتایا، ہمارا تو خدا ایک ہی تھا، ہے اور وہی ایک رہے گا. اسی پر ہمارا ایمان ہے. مسلمان دل و دماغ کو کھولیں اپنے اور ایمان لائیں جو ایمانیات ان کو بتائے گئے ہیں. ہمارا احتجاج یہی ہے کہ ہم اپنے آپ سے احتجاج کریں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم کو مسلمان ہونا چاہیے. ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم کو کہیں نہیں جانا ہے، ہم کو یہی رہنا ہے، ہمارے باپ کی میراث ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو ان کو دیا ہے جو وہاں عقائد صحیحہ کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، اخلاق فاضلہ کے ساتھ، اصول صحیحہ کے ساتھ رہیں. یہ 4 کھوٹے یاد رکھیں. صحیح عقیدے ہوں ہمارے، صحیح اعمال ہوں، صحیح اخلاق ہوں، صحیح اصول ہوں. 850 سال حکومت کی ہے، تم سے تو نہ رکھا جا رہا نہ اٹھایا جا رہا. اگر ہمارے بڑوں کی یہ نیت ہوتی، یہ انداز ہوتا تو تم اچار ڈالنے کے لیے ملتے، اچار ڈالنے کے لیے جس کو کہتے ہیں. اگر یہ ذہنیت ہوتی ہمارے مغلوں کی، ہمارے پٹھانوں کی، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے. جنہوں نے اسلام، ایمان، احسان کے ساتھ نافذ کیا ہے اور پورے طور پر ہر انسان کو اس کا حق دیا. کیا مصیبت ہے کہ آج ہم اپنی بات کہنے کے لیے بھی غیروں کا سہارا ڈھونڈ رہے ہیں. ہم کو کسی غیر کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اللہ کافی ہے، اللہ میاں کے ہم ہیں، اللہ میاں ہماری. جب ہمارا یہ عقیدہ اور یہ عمل ہوگا اور اس کے مطابق ہمارا فکر اور ہمارا عمل ہوگا اور ہم غیروں سے اپنی ساری امیدیں ہٹا دیں گے. میں اپنے شیخ مرشد کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. ان کا حضرت میرے والد بھی خلاف ہو گئے، میرے بھائی بھی ہو گئے. جب وہ ایک جملہ کہتا تھا، ہمارے حضرت جلال آبادی نور اللہ مرقدہ بڑے اطمینان سے فرماتے تھے الحمدللہ. دینداری کے ساتھ ہو نا، الحمدللہ. وہ سب کی مخالفت بتاتا تھا اور حضرت ہر جملے میں فرماتے تھے الحمدللہ. جب وہ سب کہہ چکا وہ حضرت کی شکل دیکھنے لگا کہ حضرت باپ چھوٹ گئے، بھائی چھوٹ گئے، بیٹے چھوٹ گئے، بیوی، اور سب کو ہم بتا رہے ہیں کہ سب مخالف ہیں اور حضرت ہر جملے پر فرما رہے الحمدللہ. فرمایا اب اللہ میاں میں تو ہو گئے تو نہیں، اب بھی نہیں ہوئے. اچھا ہو گئے. ان کا حضرت سوائے اللہ کے کوئی یہی رونے لگا. حضرت فرمایا اللہ تعالیٰ کا آخری العالم ہے، آخری فیصلہ ہے کہ جب تم باپ کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، بیویوں کو، اپنے قبیلے کو، کنبے کو، سب کو یہ نہیں سمجھو گے کہ اللہ ان سے بڑھ کر ہے، اللہ کا رسول ان سے بڑھ کر ہے
اور اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے، جس کا نام سنت و شریعت ہے، مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ اس کو جہاد کہیے یا مجاہدہ کہیے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ مجاہدہ اور جہاد اس کی شکلیں مختلف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ تمام شکلوں کو جاننے کی، سمجھنے کی، برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے، اگر یہ چیزیں جو تمہارا مال ہے، تجارت ہے، جو تمہارے مکانات، بڑی کوٹھیاں، صاحب یوں دیکھنا پڑتا ہے ٹوپی گر جائے، تو کہا یہ سب بیکار۔ اگر تمہاری محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے، ان سب چیزوں سے زیادہ نہیں ہے تو پھر انتظار کرو اللہ کے امر کا۔ بتایا نہیں اللہ نے وہ امر کیا آئے گا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے، غم چوبینی زود استغفار کن، غم چوبینی زود استغفار کن، غم بامرے خالق آمد کار کن۔ غم جب کوئی آئے، مصیبت آئے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور اصلاح کرو، اپنی ظاہر کی بھی باطن کی بھی، حقوق اللہ کو بھی ادا کرو، حقوق العباد کو بھی ادا کرو، اور سوچو کہ کوئی کمی ہے، ورنہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، خدا نہیں بدل گیا ہے، نہ کوئی وزیر اعظم خدا ہو گیا ہے، نہ وزیر خارجہ خدا ہو گیا، نہ وزیر داخلہ خدا ہو گیا، نہ وزیر اعلیٰ خدا ہو گیا، کوئی خدا نہیں ہو گیا، خدا خدا ہے، اور یہ سب اس کے بندے ہیں اور اس کے سامنے عاجز و بے بس ہے۔ یہ ہمارا اعتقاد جب تک نہیں ہوگا اور اس کے مطابق ہمارا عمل اور ہمارے اخلاق، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ کسی غیر مسلم کو سینگ مارنے لگے جا کے، بھئی ہم بیل تھوڑے ہیں، اللہ نے ہم کو انسان بنایا۔ ہماری لڑائی حق اور باطل کے لیے، ہم حق کے حامی ہیں، باطل کے نہیں۔ ہم سنت کے حامی ہیں، بدعت کے حامی نہیں۔ ہم شریعت کے حامی ہیں، غیر شریعت کے حامی نہیں۔ ہم ثواب کے کاموں کے حامی، گناہ کے کاموں کے حامی نہیں۔ ہم حلال کے حامی، حرام کے حامی نہیں ہیں۔ ہم جنت کا راستہ چاہتے ہیں، جہنم کا راستہ نہیں چاہتے۔ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا غضب نہیں چاہتے۔ ان بنیادوں پر فیصلہ کرو، ان بنیادوں پر اتفاق اور اختلاف کرو، تب بات بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور دنیا میں ہم سب جب تک زندہ رہیں ہدایت پر، اور جب ہم سب دنیا سے جائیں تو ایمان کامل کے ساتھ اللہ تعالی سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آمین۔